أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی قسم بے شک ہم تھے کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم جب ہم پکارتے تھے، جب ہم برابر کرتے تھے تمہیں برب العالمین رب العالمین کے ساتھ، وما اضلنا الا المجرمون اور نہیں ہمیں بہکایا مگر مجرموں نے، فما لنا من شافعین پس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارشی، ولا صدیق حمیم اور نہیں کوئی مخلص دوست، فلو ان لنا کرۃ پس کاش کے ہو ہمارے لیے دنیا کی طرف لوٹنا، فنکون من المؤمنین پس ہم ہو جائیں گے ایمان لانے والوں میں سے، ان فی ذلک الآیہ بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہے ان میں اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے سامنے بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب حضرت ابراہیم نے کی اپنے والد کے لیے کہ اللہ میرے والد کی بخشش فرما، ان کے اوپر رحمت فرما، تاکہ دن قیامت کے میں رسوائی سے بچ جاؤں، کہ جس دن نہ نفع اور مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے، صرف بخشش مغفرت ایمان والوں کے لیے ہے، جو اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو پکارتے تھے، ان کی قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے۔ تو پھر آپس کے اندر دن قیامت کے یہ مشرک لوگ اور ان کے جو بت جن کو انہوں نے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں، آپس کے اندر جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے اور پھر کہیں گے کہ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم تو گمراہ ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ اذ نسویکم برب العالمین، پھر گمراہی کی کیفیت بیان فرما دی کہ کب گمراہ ہوئے، کہ جب ہم برابر کر رہے تھے تمہیں رب العالمین کے ساتھ، یعنی کہ بتوں کو مخاطب ہو کر، کہ جن کو سجدہ کرتے تھے ان کو مخاطب ہو کر، کہ جب ہم تمہیں اللہ کے ساتھ برابر کر رہے تھے، برابر کا شریک مان رہے تھے، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات حاجت روا ہم تمہیں بھی حاجت روا مان رہے تھے، جس طرح وہ مشکل کشا تمہیں بھی مشکل کشا مان رہے تھے، جس طرح وہ دستگیر تمہیں بھی دستگیر مان رہے تھے، تو اس لیے ہم تو گمراہی میں چلے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اور فرمایا کہ وما اضلنا الا المجرمون، نہیں ہمیں گمراہ کیا، ہمیں بہکایا نہیں ہے مگر مجرموں نے بہکایا ہے۔ ایمان والوں کی تو ہر دور کے اندر کوشش رہی، انبیاء علیہ السلام کی تو ہر دور کے اندر کوشش رہی کہ لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، مومن بن جائیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں، لیکن ہر دور کے اندر چونکہ جس طرح نیک لوگ ہوتے ہیں اسی طرح بد لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ بد جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرف بلاتے ہیں اور یہ نیک لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں، چونکہ نیکی ظاہراً ذرا مشکل ہے، اس کے اندر عیش پرستی ذرا کم ہے، نہیں ہے، ہاں جسے اللہ رب العزت نصیب فرما دے عبادت کے اندر لذت، تو پھر اس کا کیا کہنا ہے۔ لیکن برائی کے اندر چونکہ ایک آسان ہے،
ایک اس کے اندر ظاہراً لذت ہے، اس لیے اس طرف لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو دن قیامت کے یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں نہیں بہکایا مگر مجرموں نے بہکایا ہے۔ فما لنا من شافعین، فرمائیں گے نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی۔ کافر کا، مشرک کی کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نہیں ہے لائق نبی کے اور ایمان والوں کی کہ وہ مشرک کے لیے دعا کریں اگرچہ ان کا رشتہ دار ہی نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کی کتنی محبت تھی، کتنی گہری محبت تھی۔ اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کی خدمت کا زمانہ اعتراف کرتا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی خدمت کی اور بہت زیادہ کی، اور جب بھی کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری نظر سے دیکھتا، ابو طالب آگے ہو جاتے، مقابلہ کرتے۔ جب بھی کسی نے کسی بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تو ابو طالب نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ابو طالب نے 38 سال کی، اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 42 سال کی، کیونکہ والد دادا جلدی فوت ہو گئے تھے۔ تو آپ دیکھیں اتنی خدمت، اور شاید ہی دنیا کے اندر کسی کا کوئی چچا ہو کہ جس نے اپنے بھتیجے کی اتنی خدمت کی ہو، شاید ہی کوئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں ہے نبی کے لیے مناسب کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت ایک مومن کے متعلق فیصلہ فرمائیں گے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، نیکی کم ہونے کی وجہ سے، کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دو، اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اس کے جو دوست ہوں گے، جو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، نمازی جو اس کے ساتھ ہوں گے، روزے رکھنے والے جو اس کے ساتھ ہوں گے، ان کے متعلق پھر فیصلہ ہوگا کہ انہیں جنت کے اندر لے جاؤ۔ جب فرشتے انہیں جنت کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ رک جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ جہنم کے اندر ہے، ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جاؤ جہنم کے اندر، بردوں و سلامہ ہو جائے گی جہنم تمہارے لیے ٹھنڈی سلامتی والی، تم جاؤ اور اپنے دوست کو وہاں سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دن قیامت کے بعض کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست، جس طرح دنیا کے اندر وہاں بھی اسی طرح دوست ہوں گے، لیکن بعضهم لبعض عدو، کہ جو کافر لوگ ایک دوسرے کی جتنی بھی دوستی کے دعوے ہوں گے سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے، جو متقی لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ تو کافروں کے متعلق فرمایا کہ فما لنا من شافعین، ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، ولا صدیق حمیم، اور ان کا کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا۔ مخلص دوست تو اسے کہا جاتا ہے نا جو مشکل وقت کے اندر کام آئے، جو مشکل وقت میں کام نہیں تو وہ تو مطلبی ہوا نا، وہ تو مفاد پرست نکلا نا۔ تو جو مشکل وقت کے اندر کام ہے وہ ہوتا ہے مخلص دوست۔ فرمایا کہ دن قیامت کے کافر آپس کے اندر جو دنیا کے اندر دوست ہے وہ دن قیامت کے دشمن بن جائیں گے اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مخلص دوست۔ فلو ان لنا کرۃ، ایک خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے دنیا کی طرف لوٹنا ہو، ہم دنیا میں لوٹ جائیں۔ دیکھیں جب بندے کے اوپر موت طاری ہوتی ہے نا تو بندہ بس اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک لمحہ مل جائے، بس میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دوں بس۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تم بیکار کوشش نہ کرو، بیگانے کے کام کے اندر کوشش نہ کرو، بیگانے کے کام میں تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، کسی کی زمین پر تم اپنا گھر نہ بناؤ، تم اپنا مکان اپنی زمین پر بناؤ۔ یہ دنیا کی زمین کے اوپر جو تم گھر بنا رہے ہو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا ہے، تم اپنا گھر جنت کے اندر بنواؤ۔ تم اپنے متعلق سوچو، اپنے وارثین کے متعلق بعد میں سوچنا، پہلے اپنی ذات کے متعلق سوچو۔
فرمایا کہ فلو ان لنا کررتن، ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا دنیا کی طرف، فنکون من المؤمنین، پس ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے۔ سب سے پہلا جو ان کا کام ہوگا ہے اگر دنیا کی طرف ان کو لٹایا جائے، ایسا ہے نہیں اگر لٹایا جائے تو سب سے پہلے وہ ایمان لائیں گے۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون کی وہ تڑپ جبرائیل علیہ والسلام سمجھ گئے تھے کہ وہ کس کیفیت کے اندر ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس طرح اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ان فی ذلک الآیہ، فرمایا کہ اس کے اندر نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں اکثر ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت نوح علیہ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت کافروں کی ہے، اکثریت غیر مسلموں کی ہے، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اور پھر ان ایمان لانے والوں میں سے صحیح ایمان والے بہت تھوڑے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر کفر اختیار کرو گے تو اللہ کے غلبے کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے تو اللہ رب العزت کی ذات رحیم ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات رحم فرما دے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایمان کی طرف آئیں اور اسلام کی طرف آئیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم اس دولت سے نوازا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکیں، اور جب بھی وقت ملے تو کم از کم یہ تو ضرور کیا کریں نا زندگی کے اندر، ایسا تو ہمارے لیے کوئی نہ کوئی موقع تو ضرور ہونا چاہیے کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت کے حضور شکرانے کے نوازل پڑھیں، محض اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے نوازا۔ لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں دنیا کے اندر کوئی تھوڑی بہت نعمت ملتی ہے مالی اعتبار سے تو ہم نوافل پڑھ لیتے ہیں کہ ظاہراً چونکہ وہ نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو حقیقی جو دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان جیسی، تو اس کے اوپر بھی ہمیں کبھی تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور نوافل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، پھر دیکھیں